السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے جو شیئر کرنے چاہتی ہوں وہ دو صورتیں ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر صورت کی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اگر آپ مبتلا ہیں تو ان دو صورتوں کو اگر آپ نے 40 دن بھی پڑھ لیا، 11 دن بھی پڑھ لیا نا، تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی آزمائش کے سرکل میں آ جاتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک ہم سے کوئی آزمائش لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، یا کبھی ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ پاک ہم سے آزمائش لے رہے ہوں، اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہوں۔ تو یہ سب صورتیں ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ایسے ہی ہر انسان آج کے دور میں کسی نہ کسی پریشانی میں لازمی مبتلا ہے۔ تو دو صورتیں ایسی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ یاسین۔ اگر ہم ان دو صورتوں کو ڈیلی کی روٹین میں، اگر ہم اپنی روٹین میں ان کو ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اگر جس بھی آزمائش سے، جس بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے نکال دیں گے فوری طور پہ۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک واقعہ بھی سناؤں گی ہمارے خاندان کا، اپنے گھر کا، میری خالہ کا ہی ہے۔ ان کی طبیعت بے انتہا خراب ہوتی تھی، میری نانی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک دور ایسا تھا، میرے خیال سے یہ بات ہے 2007 کی یا 8 کی، اسی دوران کی بات ہے۔ میری خالہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، مغرب کے ٹائم نا ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ مطلب ایسی طبیعت ہو جاتی تھی کہ بے چینی، گھبراہٹ، اور جو ہے نا بہت زیادہ سمجھیں کہ گھر سے بھاگ جاتی تھی، ننگے پاؤں بھاگ جاتی تھی، بغیر دوپٹے کے بھاگ جاتی تھی۔ مطلب ہماری نانی والوں کا ماحول گھر کا ایسا ہے کہ اگر ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں نا روم میں تو وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ پتہ نہیں عجیب کچھ ٹائم سے ایسا ہو رہا تھا کہ مغرب کے ٹائم ان کی طبیعت خراب، مطلب پورا دن وہ سیٹ رہتی تھی، صرف مغرب کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا جیسے ہی مغرب کا ٹائم قریب آنے لگتا تھا ان کی بے چینی بڑھنے لگتی تھی، انہیں الٹیاں ہونے لگتی تھیں اور الٹیوں میں کچھ سفید سفید بھی نکلتا تھا، اور وہ گھر سے بھاگ جاتی تھی دوسرے، مطلب جس فلیٹوں میں رہتے تھے ہماری نانی والے تو دوسرے فلیٹ میں چلی جایا کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ کافی پریشان ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے ایک دم ہی انسان کہیں نہیں جاتا نا، پہلے دیکھتا ہے سچویشن کیا ہے، ہماری بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن ہاں ایک ہی چیز اگر ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہی ہو اور اسپیسیفک ٹائم پہ ہو رہی ہو تو بندہ تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، تو میری نانی وغیرہ والے یہ لوگ پریشان ہوئے، پھر کہیں گئے یہ لوگ نا، جیسے دعائیں وغیرہ جن سے لیتے ہیں، سائیں کے پاس ایک ہیں، سائیں ان کے نام سے ان کے اوپر مطلب حاضریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا، انہوں نے کچھ بتایا، ظاہر سی بات ہے بلیک میجک بھی کرانے والے لوگ ہیں اور اوپری اثرات بھی ہو جاتے ہیں کچھ، تو ایسے انہوں نے کچھ بتایا تو پڑھائی دی سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی، اور آپ یقین نہیں کریں گے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ سنیں گی نہیں، بھاگیں گی، گھر سے نکلیں گی، ادھر ادھر بھاگیں گی، سنیں گی نہیں نا یہ صورتیں۔ تو ایسے ہی ہوا، جیسی نانی نے سورہ بقرہ سورہ یاسین پڑھتی تھی وہ بھاگ جاتی تھیں، وہ نہیں سنتی تھیں۔ پھر ہم کافی پریشان ہوئے کہ آخر ٹھیک کیسے ہوں گی اگر یہ سنیں گی بھی نہیں، بھاگ جائیں گی تو۔ لیکن پھر جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ آپ ان کی تصویر پہ رکھ کے کریں کچھ ٹائم کے لیے، اس پہ بھی اثر ہوگا۔ مطلب آپ دیکھیں قرآنی آیتوں کا کتنا اثر ہے، اگر انسان پہ گندی چیزیں بھی ہیں تو اگر آپ اس بندے کی تصویر رکھ کے بھی پڑھیں گے تو اس پہ سے گندے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی تصویر پہ رکھ کے کرنے لگے کچھ ٹائم تک، 6-7 دن تک، 6-7 دن کے بعد وہ اثرات کم ہونے لگے۔ کم ہونے کے بعد پھر وہ سنتی تھی کانوں سے، نانی پڑھتی تھی اور میری خالہ بیٹھ کے سنتی تھی۔ اس کے بعد 11 دن پڑھا، کچھ فرق محسوس ہوا، 21 دن پڑھا، بہت فرق محسوس ہوا، 40 دن مسلسل میری نانی نے پڑھائیاں، 40 دن سورہ یاسین اور سورہ بقرہ، 2 آیتیں، 2 صورتیں، یہ 40 دن پڑھا اور صبح شام پڑھا انہوں نے، کیونکہ بہت سخت چیزیں تھیں، مطلب ایسی چیزیں تھیں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کسی سے پڑھائی نہ لیتے یا اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا تو آج شاید وہ زندہ ہی نہ ہوتی۔ اللہ پاک ان کی لمبی زندگی کرے۔ بہرحال بہت بہت جو ہے نا گندا وہ ماحول تھا، بہت
گندے دن تھے جو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سب کو پریشان دیکھا، پورے گھر والوں کو پریشان دیکھا۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی تلاوت نا ڈیلی گھر میں کرنی چاہیے۔ اس سے اثرات ختم ہوتے ہیں، پریشانیوں میں کمی آتی ہے، اور ہلکی ہلکی کر کے پریشانیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، ایسی ہو جاتی ہیں جیسے تھیں ہی نہیں کبھی۔ تو کوشش کریں سورہ بقرہ کو اور سورہ یاسین کو اپنے جو ہے نا ایک بڑی ہے سورہ بقرہ، کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ ایک دم سے اتنا نہ پڑھ سکیں تو سورہ یاسین ڈیلی پڑھیں۔ آپ یقین کریں گے اگر 40 دن بھی آپ نے پڑھ لی، آپ کو اپنے گھر میں، اپنی لائف میں، اپنے رویے میں بہت زیادہ چینجنگ نظر آئے گی، بہت زیادہ۔ اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے مطلب رزق میں، روزی میں، مطلب ایسے دروازے کھلیں گے نا، ایسے کھلیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو اثرات ختم ہوتے ہیں، جنات اور جو بھی بلائیں آنے والی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش کیوں دی۔ کوئی بھی پریشانی ہو، ہم پہ بھی بہت پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں پریشانیاں دی۔ مطلب اتنے بھی پہاڑ ٹوٹ جاتے، کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندہ ہی نہ بچیں گے شاید، اتنی ٹینشنیں آ جاتی ہیں۔ لیکن پھر ہلکے ہلکے کر کے اللہ پاک مطلب آزماتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی، کہ ہم اس جو ہے نا سچویشن میں کس طرف جائیں گے، مطلب اچھی طرف جائیں گے، بری طرف جائیں گے، کیا کون سا رستہ چنیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کا ہی رستہ چننا چاہیے، نمازوں کا، تسبیحوں کا۔ اگر آپ اس کے حصار میں ہوتے ہیں نا تو بہت بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ہلکے ہلکے کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پریشانیاں، آزمائشیں ہمیں انسانوں کو ہی دیتا ہے ظاہر ہے، اور ایسے انسانوں کو دیتا ہے جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے نا کنیکٹ رہیں گے اللہ پاک سے۔ تو کبھی بھی پریشانیوں سے گھبرائے نہ انسان، کبھی بھی نہ گھبرائے، اور کبھی ایسا فیل بھی ہو تو قرآن پاک کو لے کے بیٹھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یقین کریں ایسا لگتا ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کو جیسے اللہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہے کوئی بات، اور مطلب ایسی ایسی صورتیں اور ایسی ایسی دعائیں اور ایسے ایسے ترجمے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے یار یہ ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی یہ نشانیاں دی ہیں۔ یہ میں نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہا ہے کہ میں نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو بس ہمیں اللہ پاک پہ توکل رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھیں دن میں۔ سورہ یاسین کو ورد بنا لیں، اگر سورہ بقرہ نہیں بھی پڑھ پا رہے تو پہلے اسٹارٹ سورہ یاسین سے لیں، پھر سورہ بقرہ کو بھی اپنی روٹین میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں اتنے 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 سدھار آئیں گے اور ایسے رزق کے دروازے کھلیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نیو ہے تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔